یاد رہی نا جنت ہم کو، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا پاس بٹھایا، عرش پہ کو اللہ نے پاس بلایا پاس بٹھایا، عرش پہ کو خالق نے، عرش پہ کو خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ دیکھیے کربلا کے حوالے سے اصغر و اکبر اون محمد دین پہ بارے ہنس ہنس کے، اصغر و اکبر اون محمد دین پہ بارے ہنس ہنس کے، یوں لگتا ہے دین نبی کی، یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، کنویں نبی سے آ نہ سکے ہمیں
راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ آخر میں عقیدہ ختم نبوت پہ ایک کلام، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے، اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے وہ نکلے تھے ختم نبوت پہ کٹنے۔ صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے وہ نکلے تھے ختم نبوت پہ کٹنے۔ شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا۔ ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ تم دور صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے۔ تم دور صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا، عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا، جامال تک بھی خوشی سے لٹا دو۔ جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے اور لعنتی ہے۔ جو انکار ختم نبوت کرے گا وہ کافر ہے، مرتد ہے اور لعنتی ہے۔ جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے، جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اس کو بتا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ اب آپ کے سامنے بھائی عبداللہ صاحب ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت آپ کو بتائیں گے اور جو کورس ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ احباب کو دعوت دیں گے
اور انشاءاللہ ہم بھرپور امید کرتے ہیں آپ سے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم سارے احباب اس میں شامل ہوں گے نا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین ممکن ہے تھکن سے چور ہو جانا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے 10 نیکیاں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے. تو ذرا بلند آواز سے یک جان اور یک زبان ہو کر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کی اس جامع مسجد سلمان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ تربیتی اجلاس پروگرام انعقاد پذیر ہے. آج کے اس پروگرام میں استاد ذی وقار مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تشریف لانا تھا, لیکن انتہائی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے, علالت کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے. انشاءاللہ مختصر سی 2-3 باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا, اور انشاءاللہ آخر میں پھر اس کا نتیجہ نکالیں گے, بشرطے کہ آپ احباب خانہ خدا مسجد میں بیٹھے ہیں تو جتنی توجہ سے آپ بات سنیں گے اتنی ہی اچھی اللہ رب العزت گفتگو کر. آج کے اس تربیتی پروگرام کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. کیا عنوان ہے جی؟ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کوئی آپ نوجوانوں میں سے یہ بات بتا سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے جی؟ کہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, اور جو کوئی بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا, وہ سلسلہ نبوت پیارے آقا علیہ السلام پر ختم کر دیا. اس کا معنی ہے ختم نبوت کا عقیدہ, عقیدہ ختم نبوت. ابھی قاری صاحب اپنے کلام کے اندر یمامہ کا ذکر کر رہے تھے نا جی. یمامہ میں دیکھو وہ صحابہ نے کیسے, یہ بات ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی جی؟ تو یہ یمامہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا,
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ اس کی سرغوبی کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ لڑی گئی۔ جس میدان کے اندر وہ جنگ لڑی گئی اس میدان کا نام ہے یمامہ، اور اسی لیے اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یمامہ کے میدان کے اندر خالصتاً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ کتنی ہے جی؟ 259۔ اور اس ایک عقیدے کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام نے یمامہ کے میدان میں اپنی جان قربان کی، جن کے اندر 700 قرآن مجید کے حافظ صحابہ، 70 بدری صحابہ، کل 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیارے آقا کی ختم رسالت، ختم نبوت کے لیے قربان کر کے آج سلمان مسجد میں بیٹھے مسلمان کو یہ پیغام دیا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جائیں ایمان سے پیارا، کہ دنیا کی ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، ہر ظلم زیادتی سہی جا سکتی ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مسلمہ کذاب، اس کے گماشتے، اس کے لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ان کو گرفتار کر کے لے گئے مسلمہ کذاب کے دربار کے اندر۔ ان کا نام ہے جناب سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمہ کذاب کے لوگ لے گئے اور مسلمہ کذاب کے دربار میں حضرت حبیب ابن زید کو پیش کیا گیا۔ مسلمہ کذاب تخت پر بیٹھا ہے اور پوچھتا ہے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور میں انہیں آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ تم مجھے بھی نبی مانو؟ جناب سیدنا حبیب بن زید انصاری نے جواب دیا ما کنت سمما، کہ میرے کان تیری یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج اگر 2 یا 3 یا 4 دوست آپس میں بیٹھے ہو نا، ایک سے ذرا ان بن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، وہ 4 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ ان بن ہے، وہ 3 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ چوتھا جس کے ساتھ ان بن ہے وہ بول رہا ہے، ناراضگی ہے وہ بول رہا ہے، تو اس کی بات کو اگنور کیا جا رہا ہے، یار اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی نہیں، ہم نے اس سے بات نہیں سننی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہی جناب سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ما کنت سمما، میرے کان تیری یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ کہا کیا کرو گے؟ جان لے لو گے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس نے جناب سیدنا حبیب ابن انصاری کا ایک بازو کاٹا، ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر سوال کیا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا ما کنت سمما، میرے کان تیری یہ بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر سوال کیا گیا، ذرا اس منظر کو، اس دربار کو اور اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ سوال ہوا، ایک بازو کاٹا گیا، جواب وہی رہا۔ پھر سوال کیا، دوسرا بازو کاٹا گیا، جواب وہی رہا۔ پھر سوال کیا گیا تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ایک ٹانگ کاٹ دی گئی۔ پھر سوال کیا، دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق جنہیں آج سیدنا حبیب ابن زید انصاری ختم نبوت کے پہلے شہید کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، ان کے جسم میں اطہر کے ٹکڑے کر کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب وہ جسم اطہر ہے کہ وہ ٹکڑے، وہ مبارک ٹکڑے ان کے والدہ کے سامنے رکھے گئے اور سارا قصہ سنایا گیا
ساری بات سنائی گئی کہ یہ بات ہوئی، یہ سوال ہوا، ایک بازو پہلے کٹی، پھر دوسری کٹی، پھر ٹانگ کٹی، پھر دوسری ٹانگ کٹی، ٹکڑے کر کر کے حبیب ابن زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب اگر آج کے دور کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ جی سوال ہے آپ سے کہ آج کے دور کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ روتی؟ یہی کرتی نا جی، افسوس کرتی۔ خدا کی قسم جناب سیدنا حبیب ابن زید کی ماں نے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملہ رقم کیا اور ہمیں سبق دیا۔ وہ ٹکڑے ماں کے سامنے پڑے ہیں اپنے بیٹے کے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ آپ نے اگر جناب محترم قبلہ دامت برکاتہم اگر مصروفیت ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو گزارش ہے کہ آپ ذرا توجہ تھوڑی سی میری طرف رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، معذرت کے ساتھ، آپ بھائی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں، اتنا آپ تو مجھے دیتے ہیں نا جی، اب بات سنیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ٹکڑے جناب حبیب ابن زید کے جسم کے وہ حصے ماں کے سامنے پڑے ہیں۔ حبیب ابن زید کی ماں نے وہ جملہ کہا، فرمایا لحاظ الیوم ارضعتہ، کہ میں نے آج کے دن کے لیے ہی تو تجھے پیدا کیا تھا، کہ میں نے آج کے دن کے لیے ہی تو تجھے پیدا کیا تھا۔ میرے دوستو، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کے قصے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ آئیے ایک صدی پیچھے چلتے ہیں۔ سن 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ لاہور کے مال روڈ کے اوپر لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ جو اس ایک ماں اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ رش کیسا ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کی تحریک ہے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف یہ لوگ لوح قلم تیرے ہیں۔ وہ ماں اپنے بچے کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میں آج تیری شادی کرنے جا رہی ہوں، اپنی بہو لانے جا رہی ہوں، آج حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میں بھی کل حضرت افرا کی طرح، حبیب ابن زید کی ماں کی طرح اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک شہید ختم نبوت کی ماں ہوں۔ وہ بچہ جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، دلہا بنا ہے، سر پر صحرا سجایا ہے، وہ فرما بردار، وہ برخوردار، وہ فرما بردار ماں کا بیٹا، وہ جاتا ہے، پیارے آقا کے ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتا ہے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ گولی آتی ہے، سن 1953 کی تحریک ہے، آج اس واقعے کو 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، وہ نوجوان شہید ہوتا ہے جس میں اطہر زمین پر گرتا ہے، ماں اس کا خون لیتی ہے، خون لے کر اس کے ہاتھ پر لگاتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے جملہ کہہ کر کہ اے بچے، تجھے شگنوں کی مہندی تو نہ لگا سکی، حضور کی عزت و ناموس کی، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونے کی مہندی لگا رہی ہوں۔ میں بھی کل قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے، پوری امت کے سامنے اپنا سر بلند کر سکوں گی کہ میں نے بھی اپنا نوجوان حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کیا۔ سن 74 کی تحریک ہے، تحریک قائد مولانا تاج محمود رحمہ اللہ علیہ فیصل آباد کی کچہری مسجد میں، کچہری بازار کی مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ سن 74 کی تحریک کا حصہ بنیے، اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کیجئے کہ مسجد کی گیلری کے اندر سے، جس طرح آپ کی گیلری بنی ہوئی ہے نا، اس گیلری کے اندر سے ایک 8-9 ماہ کا بچہ، ایک ماں مولانا تاج محمود کی جھولی میں پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، آج میرے لیے وقت دینا مشکل ہے،
یہاں پر بیٹھنا مشکل ہے۔ آج اگر مجھے پیارے آقا کی عزت و ناموس کے لیے بلایا جائے، وہ آقا کے جب طائف میں گئے تو پتھر پڑے، اتنے پڑے کہ جوتا خون سے بھر گیا۔ فرشتہ آیا، آ کر کہا اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کا سورما بنا دوں۔ کہا نہیں، یہ ہدایت، یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا آپ تو بخشائے ہیں، آپ پر یہ تکلیف اور دکھ کیسا؟ فرمایا کہ یہ میں نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ، درد تکلیف دکھ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ آج کسی کو تکلیف ہو، بیمار ہو، تو اس کی تکلیف کا مداوع کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، اس کی تکلیف کو دور کیا جاتا ہے، دوائی دی جاتی ہے، خدمت کی جاتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ مانگا اپنے ماں باپ کے لیے کہ یا اللہ جو بیماری میرے والد کو ہے مجھے دے دے، جو تکلیف ایسے ہو رہی ہے وہ مجھے دے دے؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ علاج تو کیا جاتا ہے لیکن درد کبھی نہیں مانگا جاتا، تکلیف کبھی نہیں مانگی جاتی۔ ہاں عائشہ، یہ تکلیف میں نے اپنے رب سے مانگ کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں نے موت کی سختی کو دیکھا نا تو میرے ذہن میں آیا کہ بڑے بڑے گناہگار ہوں گے میری امت میں، بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، وہ اس موت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نے اللہ سے کہا کہ یہ سختی مجھ محمد رسول اللہ کو۔ بیوی ایسا نہیں کرتی۔ آج سکی ماں جس نے 9 مہینے اس پیٹ میں رکھا وہ نہیں کرتی، باپ نہیں کرتا، دوست جو مرنے جینے کی قسمیں کھاتا ہے وہ نہیں کرتا۔ پیارے آقا کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کہاں سے تھی جی؟ کہاں سے تھی؟ کہاں چل رہی تھی مولانا؟ مولانا تاج محمود کے گود کے اندر اس عورت نے وہ بچہ دیا، آج دینا مشکل ہے۔ وہ عورت اپنا بچہ دے کر جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کسی مجاہد کے اوپر، کسی جلوس کے اندر شریک ہونے والے کے اوپر گولی چلے تو پہلے اس میرے لخت جگر کو، میرے اس نومولود 8-9 ماہ کے بچے کو آگے کر دیجئے گا اور اس مجاہد کی جان بچا لیجئے گا۔ خدا کی قسم جب یہ منظر اس مسجد میں تشریف فرما احباب نے دیکھا تو چیخیں نکل گئیں۔ مولانا تاج محمود تڑپ اٹھے اور کہا کہ اگر ایسا وقت آیا، ایسا موقع آیا تو سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا، پھر میرا یہ بیٹا کھائے گا، پھر میرا یہ بیٹا کھائے گا، پھر میرا یہ بیٹا کھائے گا، پھر یہ ختم نبوت کے رضاکار کھائیں گے، اور اگر پھر ضرورت پڑی تو پھر تیرے بچے کو پیش کیا جائے گا۔ آج کیا میرا ایمان اس سطح کا ہے؟ میں اپنے گریبان کے اندر نظر ڈالوں، ذرا سر جھکاؤں اور دیکھوں، کیا میں اپنی اولاد کو حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کر سکتا ہوں؟ آج اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جس نے پوری زندگی ہمارے لیے مانگا، حسن و حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی نسل کے لیے کچھ نہیں مانگا، میرا اور آپ کے لیے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کیا آج ہم اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان بھی قربان ہے، کیا یہ نعرہ، یہ دعویٰ ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ ہم ان لوگوں کا تعاقب کریں، ان کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آئیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں، جو نعوذ باللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا بکواسات کرتے ہیں۔ کیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے میدان عمل میں آئیں؟ جی ڈھیلی انشاءاللہ ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں آپ کو میدان میں نہیں لے کے جانا چاہتا، انشاءاللہ تعالی اگر وقت آیا تو حضور کی ختم نبوت پر اپنا سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج آپ احباب کے سامنے آنے کا مقصد، آپ کو بلانے کا مقصد
کہ خدارا اپنی شخصیت کو پہچانو۔ خدا کی قسم اس امت کو خیر امت کہا گیا، سب سے افضل امت یہ امت ہے، آپ سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وابستہ ہیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دامن رحمت کے ساتھ۔ آج قادیانیت میرے مسلمان کو، میرے نوجوان کو پیارے آقا کے دامن سے توڑ کر مرزا غلام قادیانی ملعون کے دامن سے جوڑنا چاہتی ہے۔ آج قادیانیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو، آپ کے تاج ختم نبوت کو اپنے کفریہ عقائد سے کینچی کی طرح کتر رہی ہے۔ آج میرے نوجوان کو نہیں پتا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، یہ عقیدہ کیا ہے، اس پر کام کرنا کیوں ضروری ہے، قادیانیت کا تعارف کیا ہے، اس محاذ پر کام کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے جس طرح مولانا ضیاء اللہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی، کوئی بھی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی۔ اگر دکان چلانی ہے، کریانے کی دکان ڈالنی ہے، تو پہلے کسی کریانے والے کے پاس 8-10 مہینے، سال 2 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سبزی بیچنے کے لیے بھی سبزی والے کے پاس وقت لگانا پڑتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انجینئر بننے کے لیے ڈپلومہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ جی کرنا پڑتا ہے نا جی۔ تو اگر ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں نا جی انشاءاللہ، اس بات کی نیت اور ارادہ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے 10 اور 11 مارچ کو، ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اشتہار آپ کے مسجد میں لگ جائے گا، 10-11 مارچ کو اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، قادیانیت کیا ہے، قادیانی کس طرح مسلمانوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں، اس حوالے سے 10 اور 11 مارچ کو جامعہ مسجد و مرکز خاتم النبیین کے اندر ہمارا 5واں سالانہ ختم نبوت کورس منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ملک بھر سے جید علماء کرام تشریف لائیں گے، جس کے اندر پروفیسر محمد متین خالد، بے شمار کتابوں کے مصنف، مرکزی رہنما حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب، حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب، حضرت مولانا توصیف احمد صاحب اور دیگر حضرات انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں آپ احباب سے کیا توقع رکھوں کہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے، اس محاذ پر کام کرنے کے لیے، اس 2 روزہ کورس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ 10 اور 11 مارچ بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ کورس شروع ہوگا، اور رات کو انشاءاللہ 9-9:30 بجے دعا کروا دی جائے گی۔ دونوں دن انشاءاللہ آپ کے کھانے کا اہتمام بھی ہوگا، اور سب سے اہم بات، کورس کے اختتام پر، جیسے اب یہاں پر گفتگو ہوئی نا جی، اسی طرح کورس کے اختتام پر 11 تاریخ کو جو بھی باتیں کورس میں بتائی جائیں گی، جو بیانات ہوں گے، جو گفتگو ہوگی، اس میں سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے، اور صحیح سوال کا جواب دینے پر آپ احباب کو انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے۔ یہ غلام محمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے ایک سوال یاد آ گیا۔ پچھلے سال کورس ہوا اور اس کے اندر ایک انتہائی پیچیدہ بات بتائی گئی اور بتایا گیا، اور پھر سوال ہوا تو غلام محمد صاحب نے جواب دیا، آپ نے دیا تھا نا جی، اور پھر ان کو جو ہے انعام بھی ملا۔ کتنا انعام ملا تھا جی؟ 1000 روپیہ ملا۔ اور پھر سرگودا کے اندر ایک پروگرام ہوا، پروفیسر متین خالد صاحب نے وہیں پر بغیر بتائے سوال کیا، علماء کنونشن جب ہوا تھا، تو اس پورے ضلع کے احباب اس میں تشریف لائے ہوئے تھے، پورے ضلع کے، کیا چکوک، کیا تحصیلیں، پورا ضلع سرگودا کا مجمع تھا اس کے اندر۔ اور مجمع کس کا؟ علماء کا، عوام کا نہیں، میرے اور آپ جیسے لوگوں کا نہیں تھا، ان علماء کا مجمع تھا۔ اس کے اندر سوال وہی ہوا، اور صرف غلام محمد صاحب نے سوال کا جواب دیا اور انعام لیا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سوال ان کو پوری زندگی یاد رہے گا، اور ان کا ایمان بچانے کے لیے یہ ایک سوال ہی کافی ہے۔
تو کریں گے شرکت انشاءاللہ. اسکول کالج کے جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اب مولانا احسان صاحب، مولانا خالد صاحب، مولانا ضیاء اللہ صاحب، اب یہ آپ کو یاد کروائیں یا نہ کروائیں، بتائیں یا نہ بتائیں، اعلان کریں نہ کریں، آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. 10-11 مارچ کو انہوں نے آپ کو نہیں لے کر آنا، آپ نے ان تینوں کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی، لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اگر گفتگو کے اندر کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تو میں اللہ رب العزت سے اس کی معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو آپ احباب سے معافی کا طلبگار ہوں. گزارش کروں گا حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب سے کہ وہ اختتامی کلمات کے ساتھ آج کی اس نشست کو اختتام کریں، اور دعا سے آج کی اس نشست کا اختتام کر دیں. 11 تاریخ انشاءاللہ سارے احباب یاد رکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہاں پر علماء کرام اور بزرگ حضرات آتے ہیں. ایسے حضرات کی زیارت کرنا جو ہے وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. تو وہ ہمیں دین کی باتیں بتائیں گے، ان کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر ہمیں کام کرنے کا طریقہ آئے گا انشاءاللہ. اور یہ علماء کے پاس جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ باتیں سننا، ایسی مجالس میں جانا، یہ بسا اوقات انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. 1-2 دن کی کیا بات ہے، ہم شادی پہ، خوشی غمی پہ کتنے دن لگا دیتے ہیں. تو سارے احباب سے بھرپور کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک گزارش ہے، میرے ذہن میں بات آئی، آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھا. ہمارے کورس کے حوالے سے الحمدللہ مختلف علاقوں میں اسی ترتیب پر تربیتی پروگرام اور نشستیں ہو رہی ہیں. ہم اس کی دیکھیں، آپ آگے بھی الحمدللہ اس حوالے سے جڑتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم اس سال ایک ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی تربیتی نشست اور پروگرام ہوتا ہے، اس علاقے کے ہم 4 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تک سب تک دعوت پہنچ گئی. اس 4 رکنی کمیٹی، ان 4 ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آج اس تربیتی پروگرام سے لے کر کورس تک وہ اپنے علاقے میں محنت کرتے ہیں. جو احباب آج تشریف لائے انہیں یاد کرواتے رہتے ہیں، اور روز کی بنیاد پر جو ہے وہ دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں. ہمارے ذمے اللہ نے محنت لگائی ہے، نتیجہ نہیں لگایا. تو جو اللہ نے ذمہ داری ہمیں لگائی ہے، کیا ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو کون سے 4 افراد ایسے ہیں جو اس خانہ خدا میں بیٹھ کر اپنا نام پیش کرتے ہیں کہ آج سے لے کر چلیں، آج رات کے آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں، کل سے لے کر کورس تک ہم روز کی بنیاد پر کورس کی دعوت کے لیے نکلیں گے اور دعوت دیں گے مولانا ضیاء اللہ، مولانا احسان اور مولانا خالد صاحب کے علاوہ. یہ تو لوگ سرپرستی فرمائیں گے، یہ روشن چراغ ہیں، آپ کو رہنمائی دیں گے. راستہ آپ نے خود دیکھنا ہے کس راستے پہ جانا ہے. یہ انشاءاللہ روشنی دیں گے آپ کو. کون سے 4 مجاہد ہیں؟ آپ 4 افراد کھڑے کریں، پھر خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں. عبد الرحمان صاحب جی، گلزار صاحب جی، سرفراز فوجی صاحب جی. ایک مجاہد اور چاہیے، 2 بھی ہو جائیں خیر ہے. مار صاحب ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوشش فرما لیں گے انشاءاللہ. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر تشریف فرماؤں گے. آپ کے لیے خوشخبری ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر تشریف فرماؤں گے. لوگ آئیں گے، پیارے آقا کے ہاتھ سے جام لیں گے، چلے جائیں گے. آئیں گے، کسی کو کسی کے حوالے کر دیا جائے گا، کسی کو کہا جائے گا کہ آپ خود لے لیں. عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ وجدان ہے، میرا وجدان ہی کہتا ہے کہ جب حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ کہ جنہوں نے پوری زندگی پیارے آقا کی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی، جب وہ آئیں گے تو پیارے آقا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے. آج اگر ایم این اے ایم پی آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. 10 بندوں کو بتاتے ہیں، آج میں گیا سی پردے دارے دیتے انہیں کھلو کے منہ ملے ہو، فخر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیارے آقا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، ماتھا چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، فرمائیں گے عطا اللہ شاہ بخاری پوری زندگی میری ختم نبوت کے تحفظ میں گزار دی، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. اب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پیارے آقا یہ بات کریں گے نا تو میں مقام ناز میں آ جاؤں گا. اس طرح بندہ کہتا ہے نا دوستوں میں ناز چلتا ہے، محبت چلتی ہے.
تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں اکیلا جنت میں کوئی نہیں جاؤں گا، میں ختم نبوت کے ایک ایک رضاکار کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب کل قیامت کے دن جناب سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مجاہدین ختم نبوت جنت میں جا رہے ہوں گے، اس قافلے میں انشاءاللہ ہم بھی شامل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ روز کی بنیاد پر گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ احباب آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، محنت آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ حضرت دعا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھائی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس بیٹھنے کو ہماری بخشش کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ سکھ صحت والی لمبی عمر، لمبی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں جتنے احباب بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھائی مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ حلال کی کمائی کے اچھے ذرائع نصیب فرما۔ برکت والی روزی، عزت والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کی وجہ سے، بچیوں کی وجہ سے اللہ اچھے اور نیک رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ہر بھائی کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔